नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज मैं जहां पे मौजूद हूं वो है दुबई का अजमान, जहां पे हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम है अबू बकर अब्दुल्ला साहब। और मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि उन सभी पेशेंट्स के घर मैं जाऊंगी जिन्हें हुआ है हकीम साहब की दवाइयों से फ़ायदा, हकीम साहब के नुस्खों से फ़ायदा। तो अपने घर हमें इन्वाइट किया है अबू बकर साहब ने। तो जानते हैं उनकी सेहत का हाल और मिलकर उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका इस्तकबाल है। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अबू बकर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें बुलाया और दुबई आने का हमारी पूरी टीम को ये सौभाग्य मिला है कि हम आपसे मिलें और आपकी सेहत का हाल हम उन तमाम दर्शकों को बताएं और आपको खुद रूबरू उनसे कराएं और लोगों को ये समझ में आए कि वाकई में हकीम साहब जो नुस्खे बताते हैं, जो दवाइयाँ बताते हैं, उनसे फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। तो आज का सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं, आपकी उम्र कितनी है, आप क्या करते हैं, घर में कौन कौन है? देखिए, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी आप जो यहाँ पर आए हैं, समझ गए नहीं, वो बड़े हकीम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो भेजे हैं ये आदमियों को यहाँ पर हमारा हाल जानने के लिए। मैं जो है बहुत ज़्यादा मैं इस्तफ़ीद हुआ हूँ हकीम साहब के अल्फाज से, हकीम साहब की अद्वियात से, हकीम साहब की हर वो चीज़ से मैं बहुत जो है मुत्तफ़िक़ हूँ एकदम, कि जो है मेरे को जो है ये एकदम ये सूट कर गई है सारी चीज़ें, समझ गए नहीं। और बोलने की ये बात है कि मेरी उम्र जो है अब तकरीबन 65-70 के दरमियान है, समझ गए नहीं। मैं दुबई पुलिस में काम करता हूँ, समझ गए नहीं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मेरे 7-8 बच्चे हैं मेरे जी, जो सब बच्चों के शादियाँ हो गए हैं। 500 बच्चों के 500 बहुएं मेरे घर में है, और जो है मेरे तीनों बेटियां अपने अपने घरों में है, समझ गए। सब लोग बड़े खुश हो, मुरफ़्फ़क़ाल, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। जो कुछ भी तकलीफ़ होती है घर में, मैं जो है अपने बच्चों को हकीम साहब की ये चीज़ों से इस्तफ़ीद कराता हूँ। मेरे बच्चों को हॉस्पिटल जाने नहीं देता हूँ। छोटी छोटी जो चीज़ें हो जाती है मैं उनको जो है इस्तफ़ीद कराता हूँ इन चीज़ों से। और रहा सवाल जो है सब लोग यहाँ पर, मैं जो भी मेरे को मिलते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, वो जो कुछ भी मेरे से हो सकता है मैं उनको बता के जो है ये चीज़ें देता हूँ। वो लोग इस्तफ़ीद होते हैं, पूछते हैं मेरे को ये आप कहाँ से। मैं बोलता हूँ कि भाई बड़े हकीम साहब हैं, समझ गए नहीं, उनसे मैंने ये सीखा है, ये आपको दे रहा हूँ, आप अपने यक़ीदे के साथ इसको इस्तेमाल करो। और माशाल्लाह वो लोग इस्तफ़ीद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देते हैं मुझको भी और हकीम साहब को भी। सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या परेशानी थी और आपने कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया, कौन से नुस्खे का इस्तेमाल किया जो हकीम साहब ने बताए? ये जैतून का सिरका है, और जो है जामुन का गोन है, और मोरिंगा का गोन है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास यहाँ पर। आपको क्या परेशानी थी? ये शुगर की ना। और अभी? अभी एकदम नॉर्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह जी, समझ गए नहीं। ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल किया। फिर वो छोटी छोटी जो चीज़ें बताते हैं हकीम साहब, घर के नुस्खे, घर के नुस्खे जो घर के अंदर मौजूद है, वो उन चीज़ों से जो है मैं घर के अंदर भी इस्तफ़ीद होता हूँ, मेरे बच्चों को, मेरी बहुओं को देता हूँ, और बाहर जो मेरे यार दोस्त लोग हैं मिलने वाले उन लोग को देता हूँ। वो लोग भी जो है यूज़ करके जो है दुआएं देते हैं, समझ गए नहीं। जी जी, मुझको भी हकीम साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब की दवाइयों से, हकीम साहब के नुस्खों से आपको बहुत फ़ायदा मिला है जी और हाँ। आप अपने घर परिवार में और दोस्तों तक भी उनके नुस्खे पहुंचाते हैं जी सर। हाँ। तो आप कब से जुड़े हुए हैं हकीम साहब से? मैं 1975 से जुड़ा हुआ हूँ हकीम साहब से, समझ गए।
ان کو سنتا ہوں ٹی وی کے اندر، ان کو بس زیادہ تر سنتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے وہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ لیا، ان سے بات کیا. میں حکیم صاحب سے تو بات نہیں ہوئی میری، جو وہاں کے جو ورکرز ہیں ان سے بات چیت ہوئی. ان لوگوں نے میرے پاس ادویات بھیجے، اس سے جو ہے میں بہت استفید ہوا ہوں. جی، ایک طرف حکیم صاحب کی دوائی تو آپ استعمال کرتے ہیں، حکیم صاحب کو آپ سنتے بھی ہیں، کوئی ایسی بات جو حکیم صاحب کی آپ کو بہت متاثر کرتی ہو؟ ان کی ہر وہ بات متاثر کرتی ہے، ہر وہ چیز ان کی متاثر کرتی ہے حکیم صاحب. جب حکیم صاحب کہتے ہیں تو میں بس اپنے دل میں نوٹ کر لیتا ہوں حکیم صاحب کی ہر وہ بات کو. جی ہاں. تو حکیم صاحب کے نسخے اپناتے ہوئے کیا آپ نے اور بھی دوائیوں کا استعمال کیا تھا؟ نہیں، کوئی اور دوائیاں نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی آپ؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ کیا میں. اچھا، حکیم صاحب سے سر جڑنے سے پہلے کیا آپ کوئی اور دوائی استعمال کرتے تھے، یا پہلے سے ہی آپ یونانی کو بہت مانتے ہیں، گھریلو نسخوں کو بہت مانتے ہیں؟ یونانی کو تو مانتا ہوں مس، کیونکہ ہمارے بچپنے میں ساری یونانیوں کی دوائیاں ملتی تھی. جی جی، سمجھ گئے. ہندوستان بھر کے اندر بھی اور باہر کنٹریز میں بھی ملتی تھی یہ چیزیں، سمجھ گئے نا. تو اسی لیے میرا جو ہے ایک وہ تھا کہ میں کوئی اچھے آدمی میرے سے مل جائے. جی جی جی، ہاں، تو ان کا جو ہے میں استقبال کروں. بڑے حکیم صاحب کو جب سنا میں نے، بڑے حکیم صاحب کو دیکھا میں نے، اس کے بعد جو ہے میں بڑے حکیم صاحب کا جو ہے ایک قسم کا جو ہے مرید ہو گیا ہوں. جی، سمجھ. تو آپ حکیم صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنے من کی کوئی بات؟ کیونکہ جب یہ انٹرویو ہم دبئی سے انڈیا لے کر جائیں گے تو حکیم صاحب ہی سب سے پہلے ان سبھی پیشنٹس کے انٹرویو دیکھتے ہیں، تو آپ اپنے من کی بات کو ہی رکھیں. میں میرے من کی بات یہی کہوں گا، حکیم صاحب کی اللہ عمر دے، ان کو، ان کے بچوں کو، اہل عیال کو، ان کی ہر وہ، ان کو جو ہے صحت عافیت دے، اور اسی طریقے سے جو ہے استفید ہوتے رہے. غریب مساکین ہر وہ لوگ استفید ہوتے رہے، جیسے میں استفید ہوا ہوں اسی طرح جو ہے دنیا بھی جو ہے استفید ہو ان کی باتوں کے اوپر. اللہ عمر دے ان کی، سمجھ گئے، عمر دراز کرے. آپ حکیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. ابو بکر صاحب، ایک بہت اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اپنا لاکھوں پیسہ لگا دیتا ہے، اس کے بعد بھی اسے آرام نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ اسے جو جیسا ٹریٹمنٹ بتاتا ہے وہ ویسا ہی ٹریٹمنٹ فالو کرتا ہے. ایک عمر بھی ہوتی ہے جب ہمیں اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگ آج آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ان کے لیے ایک مثال ہونے والے ہیں کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے، کہیں جانے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو بہت ساری دوائیوں کا استعمال تو کر چکے ہیں اور ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں آرام نہیں مل رہا ہے، بس انہوں نے ابھی تک یونانی ٹریٹمنٹ فالو نہیں کیا ہے، تو کچھ انہیں آپ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا میرے بھائی، اپنے آپ کو ایک جگہ محدود مت کر دو. آپ جب صبح سویرے اٹھیں گے، آپ تھوڑا سا واک کر لو، آپ اپنے آپ کو فٹ رکھو، سمجھ گئے نہیں. اور جو آپ کو یہ ادویات مل رہے ہیں، آپ اپنے آپ اس سے جو ہے استفید ہو. آپ ایک جگہ آپ اس کو بیٹھ کے جو ہے آپ ضائع مت کرو، اپنے آپ کو جو ہے ایک دم فٹ رکھیں آپ، سمجھ گئے نہیں. میری گزارش یہی ہے، دنیا سے یہ سارے امراض جو ہے ہمارے بیٹھنے سے آتے ہیں. چلتے پھرتے رہیں گے آپ، ورک کرتے رہیں گے آپ، تو آپ صحت مند رہیں گے، اچھے رہیں گے. جی. اور جو پیشنٹ جا رہے ہیں آپریشن کی طرف، جو پیشنٹ دوائیوں پہ ہی نربھر ہو گئے ہیں، ان کو بھی کوئی صلاح؟ میں ان کو یہی کہوں گا، یار آپریشن جو ہے آپ کا آخری حل نہیں ہے. آپریشن جی، آپ پہلے جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا دیکھو، آپ تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرو، اس کے بعد آپ محسوس کرو. اگر امپاسبل ہے جاؤ آپ آپریشن کراؤ، نہیں امپاسبل ہے تو آپ جو ہے اوائڈ کرو ان چیزوں سے. جی، سمجھ گئے نہیں. جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس چیز کو استعمال کرو آپ، اللہ صحت دیں گا آپ. جی. سر، جب آپ کو شوگر کی پریشانی تھی تو یہ تو کتنے ٹائم پہلے سے چل رہی تھی اور کتنے سال سے آپ کو تھی؟ مس تقریباً 35 ایئرس سے تھی میرے کو یہ چیز. جی ہاں.
اور آپ نے کب تک دوائیاں کھائیں؟ یہ میں تقریباً ابھی 2022 تک جو ہے یہ دوائیاں کھایا میں نے. اس کے بعد ساری چیزوں کو اوائڈ کر دیا, حکیم صاحب کی دوائیوں کو پکڑ لیا, گھریلو نسخوں کو پکڑ لیا. جو کہتے ہیں حکیم صاحب میرے دل میں جو بسے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں نکالتا ہوں, گھر میں بھی دیتا ہوں یوز کرنے کے لیے, باہر یار دوستوں میں بھی بتاتا ہوں, ان کو بھی دیتا ہوں بنا کے. اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس چیز تو میں خود بنا کے دیتا ہوں ان لوگ کو. اچھا, کوئی نسخہ آپ کو یاد ہے حکیم صاحب کا سر جو گھر میں آپ نے بنایا ہو, وہ بھی ہم ضرور جاننا چاہیں. مس بہت سارے نسخے ہیں, جیسے وہ میتھی دانہ ہو گیا, سمجھ گئے نہیں, السی ہو گیا, اور اللہ آپ کی عمر بڑی کرے, کلنجی ہو گئی. حکیم صاحب یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں, بولتے ہیں آپ کے گھر میں موجود ہیں, نہیں ہے تو آپ جاؤ, یہ ساری سستی چیزیں ہیں, یہ لے کے آؤ, اس کو بناؤ, اس طریقے سے آپ استعمال کرو. میں کرتا ہوں اس طریقے سے. جی سمجھ گئے. اللہ نے میرے کو الحمدللہ صحت دیا ہے. جی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. دعاؤں کی درخواست ہے آپ لوگ سے, جی باقی اور کچھ نہیں ہے. جی, ہمارے پریوار سے جڑ کے, جی حکیم صاحب سے جڑ کے کیسا لگتا ہے سر؟ بہت بہت اچھا لگتا ہے میرے کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پریوار ہے. یہ وہ جو دیے ہیں میں نے اپنے دل میں نوٹ کر لیا ہوں, اور ساری چیزیں انشاءاللہ جو کچھ بھی میرے سے ملیں گے تو میں ان کو دوں گا یہ چیزیں. سمجھ گئے. ہاں, ملنے کی خواہش رکھتے ہیں سر, بات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ میں بہت زیادہ خواہش کرتا ہوں, جی بہت زیادہ خواہش کرتا ہوں حکیم صاحب سے میری ملاقات ہو جائے. جی چلیے سر, ہم کوشش کریں گے کہ جب ہم انڈیا جائیں تو حکیم صاحب سے آپ کی ضرور بات ہو جائے. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں سر. آپ ایسے ہی سوستھ رہیں, صحت مند رہیں. اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ شکریہ. مس آپ کا بھی شکریہ, حکیم صاحب کا بھی شکریہ, ساری ریجمنٹ جو کام کر رہی ہے ان سارے بھائیوں کا شکریہ, جو بہنیں کام کر رہی ہیں ان سب کا شکریہ. سمجھ گئے. الحمدللہ صاحب, اللہ کا احسان ہے. تو درشکو, آپ سبھی نے سنا ابھی ابو بکر صاحب کو, جنہوں نے بتایا کہ حکیم صاحب کی دوائیوں کا استعمال کر کے, حکیم صاحب کے نسخوں کا استعمال کر کے اب وہ کتنے زیادہ تندرست ہیں, صحت مند ہیں, اور وہ 70+ ہیں. یہ دیکھیے, یہ سمجھیے اس بات کو درشکوں کہ آپ کسی بھی عمر میں اچھے ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, اور جب ہم ایک صحیح ٹریٹمنٹ کو فالو کرتے ہیں تو یقین رکھیے آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ بھی صحت مند ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو یونانی ٹریٹمنٹ سے جڑنا ہوگا, اس کے لیے آپ کو گھریلو نسخے اپنانے ہوں گے, سیم آپ کو رکھنا ہوگا, کیونکہ سیم رکھیں گے تو یقین مانیے آپ کسی بھی بیماری کو مات دے سکتے ہیں. اگلا نمبر آپ کے گھر کا بھی ہو سکتا ہے. ہم آئیں گے آپ کے گھر آپ کی صحت کا حال جاننے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.